بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جمعہ چہارم، مضمون اسلامیات۔ میرا نام سائرہ ہے۔ ہم سبق ایمانیات اور عبادات پڑھ رہے تھے، جس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہمارے گزشتہ سبق کی دہرائی میں ہم نے جو پڑھا تھا، تو ایمانیات اور عبادات میں ہم نے ایمان مجمل کی تفصیل پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہم نے مختصراً پڑھا تھا۔ تو ان سب میں سے اگر کسی ایک پہ بھی جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور ان سب پہ یقین رکھنا ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ایمانیات اور عبادات کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک آج کے لیکچر میں مکمل ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جمع۔ ایمان کی جمع ایمان کیسے کہتے ہیں؟ کسی بات پر دل سے یقین کرنے، مان لینا، اس کو زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان تیسری جماعت میں پڑھا تھا، اور آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں فرشتوں پر ایمان کا۔ تو اس کے الفاظ معنی میں بیٹا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے عقد۔ عقد عقیدے کی جمع ہے، اور اس گرہ کہتے ہیں۔ گرہ، گٹھان، کسی چیز کو باندھنا عقد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول، رہنے کی جگہ۔ عقیدہ، عقیدہ کی جمع ہے عقائد، ٹھیک ہے۔ عقائد کیا ہے؟ عقیدہ کی جمع، مطلب پختہ یقین، کسی بات پہ پکا یقین، اقرار کرنا، مان لینا۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عربی میں عقد گرہ اور گانٹھ کو کہتے ہیں۔ عقیدہ بھی ایک مضبوط گرہ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے انسان بچپن میں اپنے ماں باپ اور ماحول اور معاشرے سے جس قسم کے عقائد سیکھتا ہے، آخری دم تک وہ عموماً انہی پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو جن بنیادی باتوں کے ماننے اور ان پر یقین کرنے کا کہا ہے، وہ عقائد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ جن باتوں کو ہم لوگ مانتے ہیں، جن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، مضبوط جو ہے، مضبوط گانٹھ، جو گانٹھ بولتے ہیں گٹھان باندھنے کو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ماں باپ اور معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں ہم کس طرح، ہم ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ پورے یقین ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جن باتوں کو ماننا، یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آپ نے 3 میں پڑھا بھی ہے۔ اس کے بعد سچے دل سے ماننا کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، اور ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یعنی ہم کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جب اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان، جیسے اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق بنائی ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے سب سے اس کو اونچا درجہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کہ وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے، نہ کہ وہ بنا دیکھے بنا سمجھے جانوروں کی طرح وہ کام نہیں کرتا، بلکہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اس نے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان ہم پڑھ رہے ہیں۔
جس طرح اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور روشنی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روشنی کو نور کہتے ہیں۔ انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم مانتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے اللہ بولتے ہیں وہ بات اور وہ لوگ مانتے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس آرڈر کو وہ پورا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ جاؤ بارش برساؤ، تو اب جو ہے میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اور بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولتے جاؤ روزی پہنچاؤ، تو میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے جو نگران فرشتے ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ اپنے جو ہے ان کے لیڈر ہوتے ہیں یہ، تو ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی تعداد کا اللہ کو علم ہے، ان کی تعداد کو کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے کہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ایک اور اللہ کا گھر ہے، یعنی زمین پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے اور آسمان میں بیت المعمور 7ویں آسمان پر۔ وہاں دن رات فرشتے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک ٹائم میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جن کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنے زیادہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکم دیتا ہے اور بس یہ وہ کام کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ انہیں اونگ آتی ہے، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ ان کے جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، بس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب ان کے کام کیا ہیں بیٹا؟ ان کے کام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کی اصل تعداد تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ان 4 فرشتوں کے نام اور کام جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ یہ مقرب مطلب قریب، اللہ کے قریب جانے والے فرشتے، یہ جو ہے لیڈرز فرشتے ہیں، یہ بڑے فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آرڈرز کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ ملا کے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات نبیوں اور رسولوں تک ویسے کی ویسے ہی پہنچاتے تھے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو کون لے کر آتا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ جو کتابیں تھیں، توریت، زبور اور انجیل، یہ بھی جبرائیل امین ہی لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ جو ہے اپنا ایک کھڑے ہوئے ہیں، بس اپنا منہ بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ حکم دے گا اور میں جو ہے سور پھونکوں گا۔ ایک جو ہے سیٹی کی آواز ہوگی جس سے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ اللہ حکم دیں گے تو دوبارہ جو ہے یہ جو ہے سور پھونکیں گے، تو دوبارہ ساری مخلوق جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک پیدا ہوئی ہے، قیامت تک پیدا ہوگی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت میکائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور مخلوقات کی ضروریات بہم پہنچاتے ہیں، مطلب ان کو رزق دینا، ان کی ساری ضروریات جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر سب سے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے حکم سے مرنے کے وقت روح قبض کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری جو روح کو جسم سے، روح جو ہے وہ جسم کے اندر ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو خالی جسم رہ جاتا ہے اور پھر اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو جو روح نکالنے کا کام ہے وہ کس کا کام ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ تو بیٹے میں نے آپ کے لیے خالی جگہ پر کی ہے کہ مشق تیار کی ہے، آپ نے یہ کاپی میں بھی تحریر کرنی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ سب سے نمبر پہلے پر ہے
سچے دل سے یقین اور زبان سے اقرار ڈیش کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش سے بنایا ہے۔ مقرب فرشتے ڈیش ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش سے بنایا ہے۔ فرشتے ہر وقت ڈیش کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان خالی جگہوں کو آپ نے درست الفاظ سے پر کرنا ہے۔ ان کے درست جوابات ہیں کہ سچے دل سے یقین اور زبان سے اقرار ایمان کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے بچے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ نمبر 3، مقرب فرشتے 4 ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ اور آخری ہے نمبر 5، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان سب کو آپ نے کاپی میں بھی تحریر کرنا ہے، یقیناً آپ نے کاپی بنا لی ہوگی اور اسے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔